नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पुरानी वही ट्रेडिशनल एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। टॉपिक एक तो यहाँ पेंडेमिक की कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो, फिर थोड़ा सा पाकिस्तान कि देखें कोविड यहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लास्ट 2 वीक के मुकाबले में 2% इस वीक ज़्यादा है। जो न्यूयॉर्क टाइम में 1 दिसंबर का रिपोर्ट किया है कि जी 13.7 मिलियन लोग पॉजिटिव हैं, 98,000 हॉस्पिटलाइज हुए हैं और 2,600 से ज़्यादा लोग जो है इसकी बाइस जो है ना इंतकाल कर चुके हैं। और ये बढ़ रहा है। बहुत सारी स्टेट्स में कर्फ्यू लगाए गए रात को, ओहायो में, कैलिफोर्निया में और ओयोवा में, मुख्तलिफ रियासतों में मास्क को कंपल्सरी करार दिया जा रहा है और ये अभी कंट्रोल नहीं आ रहा। अच्छी खबर ये है कि एक वैक्सीन मॉडर्ना की मेरे ख्याल में FDA से अप्रूव हो गई है, दूसरी भी हो जाएगी अभी नेक्स्ट 4-5 डेज़ में, और इस महीने में 20 मिलियन के करीब मार्केट में आएगी, जो यकीनन हेल्थ वर्कर को जो क्रिटिकल कंडीशन है उनको और अबव 65 जो लोग हैं उनको लगाई जाएगी। तो ये यहाँ की करंट सिचुएशन है। मगर ट्रैफिक पर जब जैसे शुरू में नया नया आया था ये कोरोना, तो लोग वीरान हो गई थी सड़कें, मार्केटें मुकम्मल बंद थी, मगर अब लोग इम्यून हो गए हैं ना। वो कहते हैं कि आदत हो जाती है, तो ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है, लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। मतलब लोगों ने तय कर लिया है कि भाई मरते भी चलो बढ़ते भी चलो, इकॉनमी तो नहीं ख़त्म करनी है ना। ऑलरेडी भूख से यहाँ बुरा हाल है लोगों का। और कल एक बाई पार्टीजन बिल भी तैयार हो गया है, कहते हैं कि जी 900 बिलियन डॉलर का, तो फौरी इमरजेंसी बिल कहा जा रहा है। अब देखें आगे क्या होता है इसमें। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ और साउथ एशिया की तरफ। बल्कि वो मेरे बड़े भाई कहते हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मेरे गार्जियन भी रहे हैं बहुत बड़े। मेरे फादर की मौजूदगी में मेरे घर के गार्जियन रहे हैं। तो वो अक्सर कहा करते हैं कि ये जो साउथ एशिया है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 2.25 बिलियन जो भी हैं, ये एक माइंड सेट है। ये नाली के कीड़ों की तरह रेंगते रहते हैं और इन्हें छेड़ो तो नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ ताकत और दौलत और लालच की ज़बान जो है वो काम करती है। तो हिंदुस्तान में अभी 2 दिन पहले एक सहाफ़ी को उसके दोस्त के साथ यूपी में जिंदा जलाकर मार दिया गया और वो चीखता रहा अस्पताल में। आखिर में कहते हैं कि सच बोलने की कीमत अदा कर रहा हूँ मैं, कि इलाके की कोई सियासतदान थी, उसकी करप्शन पर उसने कोई स्टोरी की थी। और हिंदुस्तान के बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा है कि सच बोलने की इस दौर में, मोदी के दौर में, बहुत हाईली कीमत लगाई जा रही है। 50 के करीब सहाफ़ी तो गिरफ्तार हैं मुख्तलिफ इल्ज़ामात में, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अब हुकूमत वाज़ेह तौर पे कहती है ये छपेगा, ये नहीं छपेगा, ये पूछोगे, वो नहीं पूछोगे। तो वो हिंदुस्तान जो बड़ा जमहूरी और बड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा था, शहरी आज़ादियों का, इंसानी हुकूक का और वुमेन राइट्स का, तो सबको पता है कि दिल्ली की सड़कों पे खुलेआम रेप हो जाते हैं। तो हम सब एक जैसे लोग हैं, हमारे कोई तब्दीली है। मैं तो कहता हूँ कि हम अपनी हुकूमतों में अपने ज़ेर इंतज़ाम लोगों के साथ खुश नहीं रह सकते। हमें बाहर की क़ुव्वतें दुरुस्त रखती हैं। अंग्रेज़ के दौर में जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, ये सूरत हाल नहीं थी। जब हम छोटे थे, हमारे और बुज़ुर्ग ख़ानदान के, मोहल्ले के, जो उस वक्त का पाकिस्तान था, उस वक्त वो इंतहाई मखदूश हालात बताया करते थे। अब तो उनमें से कोई ज़िंदा भी नहीं है। वो होते तो हैरानी रह जाते कि ये पाकिस्तान हमने बनाया था या ये हिंदुस्तान का हशर होना था। तो हम एक जैसे लोग हैं, कोई तब्दीली नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि एक मिडिल क्लास से अगर एक आएगा मोदी, तो वो इतना इस हद तक इंतहा पसंदी होगी कि लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। तो बहरहाल सहाफ़त पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, बहुत मुश्किल में है और बहुत हालत जब्र में है। फिर आपने फिर देखा इसी इक़्तिदार के टोले के, जो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हैं
تو ہر لہجے کو، ہر سوال کو اور ہر درستگی کو برداشت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے ساتھ BBC میں جو کل ہارٹ اٹیک میں ہوا، پاکستانی صحافیوں سے تو کل روف کلاسر نے بھی اس پہ پروگرام کیا ہے کہ پاکستانی صحافیوں سے تو یہ پوچھا جاتا ہے نا، سوال بتائیں کیا پوچھیں گے، اچھا یہ پوچھیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے، اور یہ پوچھیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے۔ اس نے دھو کر رکھ دیا ان کو، گھگیا رہے تھے جیسے بلی گھگیاتی ہے نا، بری طریقے سے حالت تھی، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے، کبھی حلق سے تھوک نیچے جا رہا تھا تو کبھی اوپر آ رہا تھا۔ سب سے میں اس پہ آپ لوگ بہت سن چکے ہوں گے، میں اس پر صرف ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ اس نے کہا کہ جب نواز شریف ضیاء الحق کے ساتھ کام کرے اور ظلم کرے، جبر کرے تو وہ روا ہے، وہ درست ہے، اور عمران خان کرے تو غلط ہے۔ تو کہنے لگے وہ ارتقائی عمل تھا۔ تو خان صاحب کا بھی ارتقائی عمل ہے، ہر آنے والا جو نیا ہوتا ہے اسٹیٹس کو کا جو حصہ بنتا ہے وہ نیا ہی ہوتا ہے، ارتقائی عمل ہوتا ہے، تو برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں، اور تازی خبر یہ ہے کہ یہ پھر ڈیل بنانے کی کوشش کر رہی ہے PDM جو ہے۔ کل اگر آپ نے جلسہ سنا ہو ملتان میں، تو عمران خان کو تنقید کا نیا نشانہ بنایا جا رہا تھا، عمران خان کے لانے والوں پر بہت ہلکا ہاتھ رکھا گیا۔ بتانے والے کہتے ہیں کہ کوششیں شروع ہوئی۔ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ کراچی میں جو MKM کے پرانے لیڈروں کی واپسی ہو رہی ہے، ان کو میڈیا پر جو اپرچونٹی دی جا رہی ہے، وہ سب ایک پلان کا حصہ ہے کہ خاص صاحب فارغ ہونے جا رہے ہیں یا ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور چودھری برادران، جن کے پاس خان صاحب پہنچے ہیں اپنی ناک کو نیچے کر کے، جو ان کی بہت اونچی ہے، مگر جب وقت پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا میں یو ٹرن کا ماسٹر ہوں۔ تو چودھری برادران، پیپلز پارٹی، کراچی میں MKM اور جہانگیر ترین کو ٹاسک دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کا، ان سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے اب؟ PDM وغیرہ یہ سو ساری جماعتیں ایسے ہی ہیں، یہ سب چوروں کا ایک مجمع ہے۔ ایک حکومت میں چور بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی یہ ہجوم چوروں کا ایک دوسری طرف ہے کہ اقتدار ہمیں دیں۔ اب یہ ہو یوں رہا ہے کہ بیڈ گورننس تو سب کو پتہ ہے نا، یہ PTI والے خود تسلیم کرتے ہیں، سب کچھ زمین پہ لگا دیا، کوئی چیز نہیں بچی۔ لوٹ مار ویسے ہی ہے جیسے نواز شریف کے دور میں تھی، زرداری کے دور میں تھی، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اب تو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بولنے والے ہیں وہ خود چور ہیں، اور وہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں چور بول رہا ہے، اور چوری کیے جا رہے ہیں، دوسروں کو چور بتا بتا کے ٹکا کے چوری ہو رہی ہے اس وقت۔ اب سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف سعودی عرب ناراض ہوا، UAE ناراض ہوا، اب کہا جا رہا ہے چین بھی ناراض ہے۔ میں سعودی کی طرف واپس آؤں گا کہ چین بھی ناراض ہو چکا ہے CPEC کے حوالے سے، کہ پہلے حالانکہ اس میں عمران خان کی کوئی میں نہیں سمجھتا غلطی ہے کہ یہ فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، یہ تو اسٹوج آدمی ہے یا ان کی پوری حکومت، کہ پہلے جو چائنیز آتے تھے ان کو ایٹ دا اسپاٹ ویزے لگا کرتے تھے، اب انہیں 1.5 مہینے 2 مہینے کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ جو زونگ ٹیلی فون کمپنی ہے پاکستان میں کوئی، اس کے ہیڈ کو 1 مہینہ لگا کر ویزا دیا گیا۔ تو اس پہ بڑی لے دے ہوئی ہے۔ پھر ساتھ میں کچھ منصوبوں میں چینجنگ، کچھ ری نیگوسیشن، یہ سارے معاملات ملا کے اچھا ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ سعودی عرب جو ہے نا، اور یا یہ UAE، میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ UAE میں پاکستانیوں کو ٹینشن دی جا رہی ہے، بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نکالا جا رہا ہے۔ آپ کو اسرائیل تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، مگر ہماری ایک عادت ہے کہ 100 پیاز بھی کھائیں گے، 100 جوتے بھی کھائیں گے، غیرت کے مظاہرے کریں گے، اور پھر آخر میں پاؤں پکڑ لیں گے، یو ٹرن لے لیں گے۔ UAE جو ہے بیسکلی اسپوکس مین ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب اسپوکس مین ہے امریکہ کا۔ یہ ویڈیو آ چکی ہیں یہاں پر، یہاں کے سسٹم کے لوگوں کی، کہ یہ جو سعودی عرب سے تو اس سے تو ایک معاہدہ ہے صرف کہ جناب آپ جو چاہیں کریں، آپ مینیج کریں تیل کے معاملات، دوسرے سارے خارجہ پالیسی سب کچھ، مگر ہمارے شاہی خاندان کی جو کنٹینیوشن ہے وہ برقرار رہے۔ اچھا پھر اب ڈیموکریٹ بھی آ رہے ہیں، ان کا دباؤ ہوگا جان خشوگی کے مرڈر کے حوالے سے، بائیڈن اپنے چہرے پر کوئی داغ نہیں لگائیں گے یا ڈیموکریٹ،
اور سلمان کی پوزیشن بہت ویک ہے. تو اسرائیل کو جتنی جلدی تسلیم کروائیں گے اتنا امریکہ کو خوش کریں گے. تو اسرائیل کے تسلیم کروانے کے لیے سعودی عرب یو اے ای سے دباؤ بھی ڈلوا رہا ہے، خود بھی ڈلوا رہا ہے. کل میرے ایک دوست ہیں طاہر ملک، بہت سینئر جرنلسٹ ہے پاکستان کے، ایک ٹی وی پہ پاکستان کے کہہ رہے تھے کہ 5,000 لوگوں کو ابھی انہوں نے نکالا ہے یو اے ای نے. 3,000 کے جو ویزے لگے ہوئے تھے پہلے سے ان کو روک دیا گیا، اور 1,000 ویزا جو یو اے ای سے روزانہ نکلتا ہے وہ اب انڈیا کو دیا جا رہا ہے. تو 4-5 ملین جو یو اے ای اور سعودی عرب میں لوگ ہیں پاکستانی، وہ 22 کروڑ کا ملک چلا رہے تھے. بہت بڑی آبادی کو سپورٹ کرتے تھے اگر 22 کروڑ کو پورے نہیں کرتے تھے. تو اب وہ ان کے بچے بھوک سے مریں گے، وہ واپس آئیں گے. اگر 1 لاکھ لوگ ایک ساتھ نکالنے کا بھی اعلان کر دیں نا، یو اے ای یا سعودی عرب کے 1 لاکھ پاکستانیوں کو ہم فارغ کر رہے ہیں، تو خان صاحب تو کیا جی ایس کیو بل پورا لیٹ جائے گا. اور اسرائیل تو کیا، اگر راجہ داہر کے زمانے کے کسی مندر میں رکھے ہوئے بت کو بھی خدا تسلیم کروانا پڑے تو آپ یقین کریں ان کو بھی خدا تسلیم کر لیں گے. ان کے حالات یہ ہو چکے ہیں، اور ان پر دباؤ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا کل ویڈیو دیکھا کہ قادیانیوں کی کوئی 12 کتابیں ہیں وہ کورس میں شامل کر دی گئی ہے، جو بہت واضح طور پہ مطلب ویڈیو ہے. اور اس طرح کے آ چکے ہیں، قادیانیوں کو بھی اسپیس دیا جا رہا ہے بھائی. حالانکہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں ملنا چاہیے ان کی تعلیمات کا. میں نہیں اس پہ بحث کروں گا کیونکہ میں مذہبی عالم نہیں ہوں، مگر وہ سر آف سوائل ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں. دنیا کے دباؤ پہ آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں، کبھی اپنی عقل سے بھی کوئی فیصلے کر لیں. تو بات ساری یہ ہے کہ جناب آپ نے تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. 2 لوگ نہیں کر رہے، ایک عمران خان اور ایک حامد میر. قائد اعظم کے حوالے دے دیں کہ حامد میر بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے. قائد اعظم تو بہت کچھ فرما کے گئے تھے. میر صاحب آپ ہی ذرا وہ بھی بتا دیا کریں کہ قائد اعظم اور کیا کیا فرما کے گئے تھے. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، یہ سب قائد اعظم بتا کر گئے تھے. تو خیر میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو فوج کو ایک موقع مل گیا ہے کہ عمران خان کے ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو نہ یہ بات امریکہ کو قابل قبول ہے، نہ یورپ کو ہے، اور نہ سعودی عرب کو ہے، نہ یو اے ای کو ہے. تو ان کو نکالنے کے ایک بہانہ یہ بھی بنے گا. ساتھ میں میرے پاس ایک خبر یہ ہے کہ کل جب ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت چودھری نثار، سابق جانثار نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے وہ میاں برادران کی والدہ کی تعزیت کے بہانے جاتی عمرہ گئے، مگر اس وقت تک ایک کمرے میں بیٹھے رہے جب تک مریم جاتی عمرہ میں تھی. جب وہ چلی گئیں تو شہباز شریف انہیں لے کے باہر نکلے، لوگوں سے ملایا، تعزیت کی خاندان کے افراد سے. اور اس کے بعد وہ نواز شریف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر شہباز شریف کے گھر چلے گئے. وہاں 1.5-2 گھنٹے رہے. اس کے بعد وہ سیدھے کہتے ہیں بتانے والے جو بہت قریب سے چیزیں دیکھ رہے تھے کہ وہ خواجہ سعد رفیق برادران کے گھر گئے. خواجہ سعد رفیق برادران اس وقت مسلم لیگ نون سے شدید ناراض ہیں اور آلموسٹ ٹوٹنے کے قریب ہیں. اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیٹ اپ عمران خان شاید چلے جائیں فیبرری مارچ میں، مگر مجھے کل ہی میرے ایک بہت اچھے جاننے والے نے اور جو حکومت کا حصہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ حکومت کی کمزوری کا کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے اور موجود حکومت کو کوئی ان سے چیلنج نہیں ہے. ایوری تھنگ از اسموتھ. مگر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب تیاریاں ہو رہی ہیں جانے کی اور مسلم لیگ نون کو کرٹیل کیا جائے گا. اس میں سے بہت سارے لوگ نکل جائیں گے اور وہ چودھری برادران کو جوائن کر لیں گے، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے کہ جہانگیر ترین کو ٹاسک دیا ہے، وہاں سے کچھ لوگ ٹوٹیں گے اور خان صاحب کو فارغ کر دیں گے. مگر میں ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کو، ہاں ساتھ میں یہ کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف جیل باہر آ جائیں گے اور مریم کو جیل جانا پڑے. مگر وہ اس کی نئی حکمت عملی مسلم لیگ تیار کر رہی ہے. اس پوری خبر میں جو اصل خبر ہے وہ یہ کہ اگر خان صاحب چلے بھی جائیں تو اسٹیٹس کو ہی کنٹینیو کرے گا. بلاول اگر آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو وہی کمپرومائز کر کے آئے گی نا اسٹیٹس کو، اسٹیبلشمنٹ سے ان کو وہی پریویل کریں گے نا.
वैसी ही फॉरेन पॉलिसी होगी, वही सारे मामलात होंगे, वही सारा कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, होम मिनिस्ट्री पे, इकॉनमी पे। तो अगर यही सब कुछ करना है तो इनसे पूछें कि ये जल्द से इस कोविड-19 में कि अपने घर में तकलीफ हो तो आप कोरोना टेस्ट का रिजल्ट देखें, सर्टिफिकेट देखें। आम आदमी भेड़ बकरी की तरह है। देखिए, आम आदमी बेचारा पाकिस्तान में बहुत पिस चुका है। और फिर बहुत कल आसमा शिराजी ने एक कॉलम लिखा है उसमें BBC में कि पाकिस्तानी अवाम को इस्टेब्लिशमेंट हल्का न ले। भी पाकिस्तानी अवाम ही तो हल्के हैं, काश ये हल्के ना होते। ये पॉलिटिकल वर्कर के रूप में है तो हल्का है, ये आर्मी में है तो हल्का है कि ये ओथ की जो आईन पाकिस्तान है उसकी वफादारी तो नहीं करता, अपने कमांडर की वफादारी करता है। ये किसी इदारे में काम कर रहा है तो हल्का है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। ये भूख से मर रहा है तो हल्का है, भूख से मरता है मगर अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलता। ये हल्का है, मजहब के नाम पर तो निकलता है मगर अपने घर के हुकूक के लिए, अपने बच्चों की तरक्की खुशहाली के लिए बाहर नहीं निकलता। ये हल्के ही है। देहाती इलाके में तो जब कोई शऊर ही नहीं आया, उसे तो पता ही नहीं कि दुनिया होती क्या है। ये शहरी इलाके जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, इसमें रहने वाले हल्के हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं या गालियाँ बकने में मसरूफ़ हैं मगर अपने हुकूक के लिए जमा नहीं होते। काश ये कभी जमा हो। अदरवाइज़ मेरी तो अब दुआ ये है कि इस खत्ते पे या अल्लाह कोई और बाहर से आके बैठ जाए। ये आज़ादी, जो लोग मुझे गालियाँ देंगे ये सुन के, वो बताएं हम आज़ादी कहते किसको है। वो ज़रा आज़ादी के तस्वुर को पढ़ ले पहले कि वो कहाँ आज़ाद है, किस चीज़ में आज़ाद है, रियासत उन्हें क्या दे रही है कि गरीब गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर हो रहा है। अगर ये आज़ादी है तो इसे आज़ादी नहीं कहते। आज़ादी का मतलब है कि सबके हुकूक यकसा हों, बराबर हो, मेरिट हो, इंसाफ हो, कानून हो और कोई खौफ ना हो। आज़ादी का तस्वुर ये होता है सब कानून को फॉलो करते हो, सबको पता हो कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा। अगर ये आज़ादी है कि मुस्लिम लीग जीत जाए तो मैं खुश हूँ और पीपल्स पार्टी जीत जाए तो आप खुश हैं और PTI जीत जाए तो वो खुश है और इन्हें स्टूज की तरह एक ख़ास जगह से मखसूस चंद लोग बैठकर डील कर रहे हो, अगर इसे आज़ादी कहते हैं तो लानत है इस आज़ादी पर। आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज़ादियों को पढ़ें और फर्स्ट वर्ड को देखें कि आज़ादी कहते किसको है, वरना इस आज़ादी की कोई हैसियत नहीं है और ये ग़ुलामी से कहीं हज़ार गुना ज़्यादा बदतर है। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।